حافظ آباد میں ایسا شرمناک، ہولناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ شیطان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسان ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ جو کام شیطان نہیں کر سکتے وہ انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہی کافی ہے۔ حافظ آباد میں آپ ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیے کہ 14 سے 15 سال کے درمیان ایک بچی کی عمر ہے جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ ٹھیک سے کھڑے ہو پاتی ہے۔ اس بچی کو ذاتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، حسین پورہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بچی غریب مزدوروں کے گھر میں ہے اور اس کو ذاتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے حافظ آباد کے رہائشی مدینہ کالونی کے رہنے والے جاوید نامی شخص کی جانب سے۔ یہ ملعون، یہ رذیل اب قانون کی گرفت میں ہے۔ یہ واقعہ گھر والوں پر کیسے کھلا، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ بچی تو نہ بول سکتی ہے، نہ کچھ بتا سکتی ہے۔ خدا کی پناہ، آپ کو شرم نہ آئی، آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ زمین میں گڑ نہیں گئے، آپ پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا کہ آپ نے اس ننھی بچی کو بھی نہ چھوڑا اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے؟ اس معصوم کے اوپر آپ نے درندگی طاری کر دی۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ حافظ آباد سے بہت سے واقعات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے، ایسے دلوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ وہ جو کیس تھا اس میں تو تمام ملعون جو تھے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اب اس بچی کے مجرم کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ننھی معصوم بچی، اس کی شناخت میں نہیں بتا رہی، اس کے والد والدہ کی شناخت میں نہیں بتا رہی۔ اس کے والد نے اپیل کی ہے سوشل میڈیا پر، ہم وہ ضرور شیئر کر رہے ہیں لیکن اس تصویر میں اس کا چہرہ بھی نہیں دکھا رہے، کیونکہ ننھی بچی، معصوم بچی، غریب خاندان، اور آپ سوچیں زندگی ان پر کتنی مشکل ہے کہ ان پر ایک اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تو وہ بچی کے والدین بتاتے ہیں، والد نے گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، ہم اسے اسپتال لے کے گئے اور ڈاکٹر نے جو ہمیں بتایا ہم پر تو بجلیاں ہی گر پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی بچی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ اب اس بچی سے کیا پوچھا جائے؟ وہ بول ہی نہیں سکتی، وہ بیچاری معصوم تو زمین پر لیٹی رہتی ہے، ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور 14 سے 15 سال کے بیچ اس کی عمر ہے۔ پھر انہوں نے وہاں کے ایک رہائشی صحافی سے رابطہ کیا۔ اس صحافی نے پولیس سے رابطہ کیا اور اپنی مدیت میں، صحافی نے اپنی مدیت میں FIR درج کروائی ہے، جو آپ سائیڈ ونڈو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ FIR کا متن بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور میں تمام لوگوں سے کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس واقعے کے خلاف آواز اٹھائیں، اس بچی کو انصاف دلائیں تاکہ انتظامیہ حرکت میں آئے، کیونکہ سوشل میڈیا بہرحال ایک پاور ہے۔ آپ لوگوں کی آواز بہرحال ایک گونج بن کے لوگوں کے کانوں تک جاتی ہے، جس میں چاہے پولیس ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے CM ہو، چاہے PM ہو۔ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے، اس ننھی معصوم کو انصاف مل کے رہنا چاہیے۔ اس میں آپ سب حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں FIR میں جو متن درج ہے، آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ شخص اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بٹیرے حافظ آباد کا رہائشی ہوں، صحافت کے پیشے سے منسلک ہوں، حسین پورہ کے رہنے والے، ماں باپ میں ان کا نام نہیں بتا رہی آپ کو، اور FIR سے بھی ہم ان کا نام بلر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے تمام واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بچی جس کی عمر 14 سے 15 سال ہے، وہ بچی بول بھی نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، کھڑے ہونا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم اسپتال گئے، ڈاکٹر سے بات چیت کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم درخواست بھی نہیں دے سکتے، ہماری مدد کی جائے۔ پھر وہ صحافی FIR میں ہی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ارد گرد پوچھ گچھ کی، تھوڑی سی تفتیش کی، تھوڑی سی تحقیق کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ملعون ہے، یہ جو شیطان ہے، اس کا نام محمد جاوید ہے، اور یہ مدینہ کالونی حافظ آباد کا رہائشی ہے، اور 6 ماہ قبل اس نے بچی کے ساتھ یہ درندگی کی ہے۔ اب FIR تو دے دی گئی ہے، اچھا ملزم بھی گرفتار ہو گیا، لیکن عمومی طور پر ہوتا ہی ہے، ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں، جھوٹ سچ کہانیاں گھڑتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو پچھلے حافظ آباد کیس میں بھی یاد ہوگا کہ 1,40,000 روپے کے عوض جو کالی بھیڑ پولیس میں موجود تھی، اس نے ملزم کو بھگا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جو بعد میں انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے اور جہنم واصل ہو گئے تھے۔ تو اس کیس میں اس ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے، مجرم ہے، ملزم کیا، ابھی آگے تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا سزا ملتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ ایک شخص جس نے اس جیسی ننھی معصوم بچی، جو مطلب اس پر الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ
کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آئے یا کتنی بار پیش آئے، کیونکہ وہ بچی اپنی زبانی کچھ نہیں بتا سکتی، نہ وہ آپ جیسے گھٹیا شخص کو، ذلیل شخص کو، درندے بھیڑیوں کو روک سکتی ہے، نہ آپ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے، نہ وہ پہچان کر سکتی ہے۔ اور سوچیں کہ اس طرح کی تکلیف میں ہے وہ بچی، اور اب وہ حاملہ بھی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی زندگی کی حفاظت بھی کرے، اور جو وہ بچہ اب اس دنیا میں آنے والا ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بچی تو چلے معذور ہے، ماں باپ نے صبر شکر کر لیا ہوگا کہ جیسے تیسے ہم اس بچی کو پال رہے ہیں۔ اس کے باپ کا بیان ذرا سنیے، اس کی اپیل سنیے کہ وہ کس طرح سے درد سے، تکلیف سے کہہ رہا ہے، اور سوچیں کہ کس تکلیف میں وہ آ کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ باتیں کر رہا ہوگا۔ کسی ماں باپ کے لیے سب سے تکلیف دہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی بچی کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل ہو جائے، اور اس پر پھر وہ انصاف کے متلاشی ہوں، اس کے لیے دعائیاں دے رہے ہوں، اس کی تلاش کر رہے ہوں، لوگوں سے بات کر رہے ہوں۔ اس باپ کا درد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ درندے بھیڑیے اسی طرح دندناتے ہماری سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں۔ ان کو تو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ کوئی معصوم ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بے کس ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ تو ہنستے مسکراتے چہروں کو بھی خاموش کرا دیتے ہیں، گھروں میں گھس کے بھی کا نشانہ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اس قدر ذہنی پستی، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کا شکار ہے کہ یہ مر جانے والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ اور یہ صرف جاہلوں تک نہیں، ہم کہتے ہیں نا جاہل، ہم نے کیٹیگری کر دی کہ یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو جو تعلیم یافتہ ہیں وہ ان جاہلوں سے بڑے جاہل ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات بھی جہاں پر ڈاکٹرز نے کا نشانہ بنایا اپنے مریضوں کو ہی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر؟ یہ رک کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایسے بھیڑیوں کو نہ ملنے والی سزائیں ہیں۔ ہمارے قانون میں سزائیں موجود ہیں، ہمارے دستور میں سزائیں موجود ہیں، ہمارے لاء کے مطابق ان کے ساتھ ایسا عبرتناک سلوک کیا جانا چاہیے کہ کسی کو میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے۔ لیکن کیا کریں، افسوس صد افسوس کہ وہ صرف کتابوں تک، دستور تک، اور جو قانون کے بڑے بڑے دستاویزات ہیں وہاں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ عملی طور پر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کس شخص کو سزا ملتے دیکھی اس طرح کی زندگی میں۔ ہمارے معاشرے میں کون محفوظ ہے؟ بااثر خواتین محفوظ ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ گھر پہ بیٹھی بچیاں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ کالج ہاسٹل میں پڑھنے والی لڑکیاں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے والی بچیاں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ کون محفوظ ہے؟ کیسے محفوظ ہوں گی؟ صرف اس صورت محفوظ ہوں گی جب ایسے درندوں کو سزا دی جائے گی، ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ باقیوں کے لیے وہ ایک سبق ہو، اور ایسا عمل کرنے سے پہلے میں کہتی ہوں وہ آپ جائیں۔ تو پھر میں اپنی ویڈیو کے ذریعے ہر ایسی ویڈیو میں پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتی ہوں کہ آپ ان معصوموں کو انصاف دلائیں۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ پر اس درد کا مداوع کرنے کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ یہ آپ کی اس وقت پاکستان کی دھرتی پر کیا ظلم ہو رہے ہیں اس جانب نظر کر لیں۔ امید اور دعا کہ یہ محمد جاوید جو ہے یہ نشان عبرت بنے اور ہم سب اس کا انجام دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔